बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, एक पुराना लतीफ़ा है कि जंग अज़ीम दोम में जब हिटलर चढ़ाई कर रहा था पूरे यूरोप पर और बरतानिया और रूस और सारे दूसरे मुल्क जो इत्तेहादी थे वो उसके खिलाफ लड़ रहे थे, तो एक डिप्टी कमिश्नर जंग में गया और उसने ख़िताब किया मीरज़ादे जो होते हैं बिरादरी के लोगों से, और उनसे कहा कि जी वो भी थे और दूसरे लोग भी थे, उनसे कहा कि जी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने नौजवान बेटे छोटे भाई फ़ौज को दें ताकि हिटलर का मुकाबला किया जा सके। तो एक मीरज़ादा खड़ा हुआ और उसने कहा कि डीसी साहब, अगर अब सल्तनत बरतानिया को बचाने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ गई है, हमने सल्तनत बरतानिया को बचाना है, तो बेहतर यह है कि आप हिटलर से सुलह कर लें। कल ये कहा मुझे लतीफ़ा या वाक़या याद आया जब कल फैसल वावडा साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारे मरहूम शहीद साथी जनाब अरशद शरीफ साहब के अंदोनाक कत्ल के वाक़े की ज़िम्मेदारी बिलवास्ता तौर पर इमरान ख़ान और उनके करीबी साथियों पर डालने की कोशिश की और ये कहा कि ये लॉन्ग मार्च जो होने जा रहा है इसमें बहुत सारी लाशें गिरेंगी। बिलवास्ता तौर पर वो लोगों को डरा रहे थे कि जी लॉन्ग मार्च खूनी होगा और आप लोग शरीक ना हों, और जो हमदर्दियाँ इस वक्त अरशद शरीफ साहब के साथ हैं, उनके ख़ानदान के साथ हैं, या उसका फ़ायदा जो पहुंच रहा है इमरान ख़ान को या तहरीक इंसाफ को, उस पर थोड़ा सा पानी डाला जाए, उन हमदर्दियों को कम करने की कोशिश की जाए। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि फैसल वावडा ने वही किरदार अदा किया 2014 में जो जावेद हाशमी साहब ने अदा किया था, लेकिन ना उस वक्त इमरान ख़ान को कोई फ़र्क पड़ा था, ना अब फैसल वावडा साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पड़ेगा। और ग़ालिबन इसी बुनियाद पर आज सुबह एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप किया गया और कौम को ये बताने की कोशिश की गई कि कम अज़ कम अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से पाक फ़ौज को और पाकिस्तान के अज़ीम इदारे को मुलव्वस ना किया जाए, जो एक जायज़ बात है। और ये यकीन दहानी भी कराई गई कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी ISI जो है वो टोटली ए पॉलिटिक्स है, बिल्कुल सियासत से उसका कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने सियासतदानों से ये भी कहा कि अब आप अपने मामलात आप ख़ुद निपटाएं और हमें मुलव्वस करने की कोशिश ना करें। ये तवक्को किसी को नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को इक़्तिदार से हटाएंगे या इक़्तिदार दिलाएंगे। ये एक आइनी और कानूनी मौक़िफ़ है जिसकी कोई शख्स जो है हर महज़्ज़ब जमहूरियत पसंद शहरी जो है वो तायद ही करेगा, उसको तायद करनी चाहिए। अब इस पस मंज़र में अगर हम लॉन्ग मार्च का जायज़ा लें, इमरान ख़ान की तहरीक का जायज़ा लें, तो इमरान ख़ान साहब के लिए अपनी लड़ाई ख़ुद लड़ने के सिवा कोई चाराकार नहीं। जिन लोगों को ये तवक्को थी कि उन्हें किसी न किसी अंदरूनी हल्के की हिमायत हासिल है, जिन लोगों को ये तवक्को थी कि इमरान ख़ान साहब यूँ ही लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, हुकूमत पर किसी तरफ से यानी अवाम के अलावा किसी और तरफ से दबाव आएगा और वो इंतखाबात का ऐलान कर देगी, ये तवक्को नहीं की जा सकती। सिर्फ़ और सिर्फ अवाम ही वो अहम फैक्टर है जो इमरान ख़ान को कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। अगर इमरान ख़ान साहब की अपील, इमरान ख़ान साहब के जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं और कारकुन हैं, वो उनके वोटर को, उनके हामी अवाम को बाहर निकालने, सड़कों पर निकालने, लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनाने और हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब रहे, तो इलेक्शन भी होंगे और वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री भी होंगे और उसका फ़ायदा इमरान ख़ान साहब को भी होगा। लेकिन अगर
2014 کی طرح ان کے سینئر لیڈروں نے، ان کے فعال کارکنوں نے کوئی غلطی کی اور اس مفروضے پر بیٹھے رہے کہ عوام خود نکلیں گے، خود لبرٹی چوک پہنچیں گے، خود اپنے خرچے پر، اپنے وسائل پر وہ چلیں گے اور پورا ہفتہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے، تو یہ عملاً ممکن ہے، یہ عملاً ممکن نہیں ہے۔ جذباتی بات اور ہے، جذبہ کا اظہار اور ہے، لیکن کچھ ہر شخص نہ باوسیلہ ہوتا ہے، نہ ہر شخص کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ ہے، نہ ہر شخص کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ وہ پورے 8 دن خرچ کر سکے۔ نہ ہی اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اسلام آباد کا موسم سرد ہو رہا ہے اور وہاں جا کے رات گزارنا مشکل ہے، بلکہ آج کل لاہور میں بھی رات کو باہر سونا یا رہنا جو ہے، یا گجرات میں یا گوجرانوالا میں آسان نہیں ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں نے کل کے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ جو ارشد شریف صاحب کی شہادت سے جو ایک عوام کے اندر ہمدردی کے جذبات ہیں، ان کے اندر ایک اشتعال ہے، وہ بالواسطہ طور پر عمران خان کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور یہ جو آج سارا دن پریس کانفرنسیں ہوتی رہیں، کبھی وزیر دفاع آ رہے ہیں، کبھی وزیر داخلہ آ رہے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، رات باوڈا صاحب آئے تھے، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس ہمدردی کے جو جذبات ہیں ان کو کم کرنا، زیادہ سے زیادہ کم کرنا، ان کا رخ کسی اور طرف موڑنا، جو اشتعال ہے اس کا رخ بھی عمران خان کی طرف یا عمران خان کے ساتھیوں کی طرف موڑنا، اور جو لانگ مارچ کے لیے جو لوگوں کے اندر ایک ہمدردی ہے اس کو کم سے کم کرنا ہے۔ لیکن یہ کس قدر مؤثر ہیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کا بیانیہ جو ہے اس کو وسیع پیمانے پر لوگوں نے قبول کر لیا ہے، جبکہ حکومت اور حکمرانوں کے بیانیے کو پذیرائی نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے 3.5 سال میں جو غلطیاں کیں، جو کمزوریاں تھیں، جو ناکامیاں تھیں، وہ ساری کی ساری موجودہ حکمران اتحاد نے اپنے سر لے لی ہیں، اور وہ 3.5 سال کے لیے جواب دہ نہیں رہا، وہ کٹہرے میں اب نہیں کھڑا ہوا، بلکہ 6 ماہ سے جو حکومت میں ہیں وہ اپنی غلطیوں کا جواب بھی عوام کو دینے پر مجبور ہیں، اور عمران خان کی جو غلطیاں تھیں وہ بھی ان کے سر پڑ چکی ہیں، اور ان کے لیے جواب دہ بھی وہ ہیں جو 6 مہینے سے حکومت میں ہیں، کیونکہ نہ وہ مہنگائی کم کر سکے، نہ وہ بے روزگاری کم کر سکے، نہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر کر سکے، نہ وہ وعدے کے مطابق فیئر اینڈ فری الیکشن کرا سکے، نہ وہ احتساب اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ایسا فارمولہ طے کر سکے جس کی وجہ سے لوگوں کو یقین ہو کہ اس ملک میں چوروں، ڈاکوں، لٹیروں کا احتساب ہوگا کسی سیاسی امتیاز کے بغیر، نہ ہی وہ اگلے عام انتخابات کی شفافیت اور منصفانہ ہونے کی کوئی یقین دہانی کرا سکے۔ جبکہ عمران خان صاحب جو باتیں بھی کر رہے ہیں ان کو عوام اس لیے پذیرائی بخش رہے ہیں کہ اس کے اندر ان کے وہ ایک تو دلیل وہ دیتے ہیں اور وہ ثبوت فراہم کرتے ہیں، یہ 6 ماہ کی حکومت کو بطور ثبوت پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ لوگ صرف اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے، احتساب کے عمل کو ناکام کرنے کے لیے، انتخابی عمل کو شفاف بنانے کی جو میں نے کوشش کی EVM کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دے کر، اس کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا کوئی قومی خوشحالی کا ایجنڈا نہیں ہے، ان کا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کے عوام اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکیں یا وہ ترقی خوشحالی کا کوئی خواب دے سکیں۔ وہ نوجوانوں کو خواب دکھا رہے ہیں، اور حکمران جو ہیں تھرو آؤٹ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ہم بہتر ایجنڈا ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس بہتر ترقی، خوشحالی، اقتصادی ترقی کا
معاشی ترقی کا کوئی ایجنڈا ہمارے پاس ہے یا ہم عمران خان سے بہتر بیانیہ پیش کر سکتے ہیں۔ وہ صبح سے شام تک یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر ہم چور تھے، اگر ہم نے ملک کو لوٹا، اگر ہم سے غلطیاں ہوئی تو وہ ساری غلطیاں عمران خان نے بھی کی ہے، عمران خان بھی چور ہے، عمران خان بھی، لیکن ثبوت کے طور پر کیا ہے؟ توشہ خانہ ہے یا فرا گوگی کی ایک کنورسیشن ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ عمران خان جب بات کرتے ہیں یا کرتے تھے تو وہ منی لانڈرنگ کے اربوں روپے کے کیس کو سامنے لاتے تھے، وہ پاناما کے انکشافات کو سامنے لاتے تھے اور اب بھی سامنے لاتے ہیں، وہ ٹی اور پاپڑ والا اور چپڑاسی اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اتنی پریس کانفرنسوں کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو آج کے دن تک کوئی نقصان پہنچا ہے اس کے بیانیے کو یا اس کی تحریک کو ان پریس کانفرنسوں سے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، کوئی ایسا انکشاف جس سے ثابت ہو کہ عمران خان واقعی ناکام تھا، اس کی خارجہ پالیسی ناکام تھی، اس کی اقتصادی پالیسی، معاشی پالیسی ناکام تھی، یا اس نے واقعی ایک ایسا گروہ تیار کیا جو ملک کو لوٹ رہا تھا بیوروکریسی میں، اپنے کابینہ میں یا دوسرے لوگوں میں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اب لانگ مارچ کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ حکومت کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، حکومت کمزور پوزیشن میں ہے۔ ہاں، عمران خان کی اپنی غلطیاں، ان کے ساتھیوں کی غلطیاں، ان کے کارکنوں اور ان کے سپورٹرز کی کمزوریاں یا غلط حکمت عملی ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ کل سے جمعہ کے روز سے لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں پہلے 24 گھنٹے میں ہی یہ ڈٹرمن ہوگا کہ وہ لانگ مارچ کو کس انداز میں آگے بڑھاتے ہیں، پبلک اس میں پارٹیسپیشن کتنا ہے، اور وہ اس کو آگے لے کر جب چلتے ہیں تو اس میں کامیابی کے امکانات کس قدر ہیں۔ یہ ہم 2 دن بعد فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ اگلے 6 دن، اگلے جمعے تک لانگ مارچ چلنا ہے، اگلے 6 دن میں کیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔